السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے اور پچھلی مرتبہ ہم نے جو ہے زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ نکالنے میں، وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا۔ اب آگے جو ہے ایک اور 3-4 مسائل ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے نصاب کا وہ مالک ہے، زکوٰۃ کی نصاب کا وہ مالک ہو گیا ہے، تو اس مال کے اوپر جو ہے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کہ اگر جو ہے اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رجب کے مہینے کے اندر رجب کی 6 تاریخ کو نصاب کا مالک ہو گیا اور رجب کی 6 تاریخ کو نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس جو ہے اتنی رقم موجود ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر 50,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن اسی وقت جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آئندہ سال جب رجب کا مہینہ آئے گا اور جب 6 تاریخ آئے گی اس وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے ساری رقم کا اور ساری جو ہے مال کا حساب لگائے گا۔ اگر وہ جو ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اگر اس کے پاس جو ہے 50,000 اس وقت بھی موجود ہیں تو پھر جو ہے اس مال کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ بیچ میں کیا ہوا وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو ہے تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس میں بھی جو ہے اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی چاند کے حساب سے جو ہے ہم تاریخ کا حساب لگائیں گے کہ اس وقت چاند جو ہے رجب کا چاند کھلا تھا، یہ تھا، تو چاند کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ انگریزی سال کا اور انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اسی طرح جو ہے مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ تجارت کا مال جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو مال ہم نے اس لیے خریدا ہو کہ اس کو بیچنا ہے۔ بھئی کسی نے مکان جو ہے لیا ہے، یا پھر جو ہے گاڑی خریدی ہے اور جو ہے دکان خریدی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس دکان کو بیچنا ہے، اس زمین کو بیچ دینا ہے، اس پلاٹ کو بیچ دینا ہے۔ تو اگر تجارت کی نیت ہو، بیچنے کی نیت ہو، تو پھر جو ہے اس دکان کے اوپر یا اس مکان کے اوپر یا اس زمین یا پلاٹ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ البتہ جو ہے اس کے اندر کوئی نیت نہ ہو کہ اس نیت سے جو ہے اس نے خریدی ہے، یا پلاٹ ہے یا زمین ہے یا دکان یا مکان، کہ اگر جو ہے کوئی اچھا نفع ملے گا تو میں اس کو جو ہے بیچ دوں گا، اور اگر کوئی اچھا نفع نہیں ملا تو جو ہے نہیں بیچوں گا۔ تو نیت کے فرق کی وجہ سے اور نیت جو ہے پکی نہ ہونے کی وجہ سے اس جو ہے دکان کے اوپر یا مکان کے اوپر یا زمین یا پلاٹ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ خریدتے وقت ہی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس کو بیچنا ہے۔ اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ اب مال تجارت کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی، بھئی گاڑی اس لیے خریدی ہے کہ اس کو بیچنا ہے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی دکان جو ہے بیچنے کی ہوتی ہے، جوتے والوں کی، اسی طرح جو ہے اناج والے، بہت سارے موبائل کی دکان والے، وہ ساری چیزوں کو بیچنے کے لیے جو ہے چیزوں کو خریدتے ہیں، تو دکان کی وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں دکان کی زکوٰۃ جب نکالیں گے تو جو اس کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے بیچنے کے لیے، اناج بیچنے کے لیے، موبائل بیچنے کے لیے ہے، تو وہ جو مال بھرا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے بیچنے کے حساب سے لگائیں گے۔ خریدی کس قیمت پر تھی اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے بیچنے کی جو رقم ہے اس رقم کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے حساب لگائیں گے۔ اور جو ہے تیسرا آخری اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، ماں باپ نے جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کے لیے یا مکان بنانے کے لیے پیسوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، رقم کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ یا اگر کسی نے جو ہے مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، یا جو ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، تو اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کہ عام طور پر جو ہے والدین اپنے بچیوں کے لیے زیورات کو پہلے سے خرید لیتے ہیں،
لیکن اگر اس کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے تو ان زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی سال گزرنے پر۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل جو ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔